السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شب قدر سال کی سب سے قیمتی رات ہے۔ شب قدر میں ایک رات عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ ایک بندہ شب قدر میں عبادت کر رہا ہے اور ایک بندہ شب قدر کے علاوہ اپنی زندگی کے 83 سال عبادت میں گزار رہا ہے، تو شب قدر میں عبادت کرنے والے کو 83 سال عبادت کرنے والے کے ثواب سے بڑھ کر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو شب قدر اللہ کی جانب سے امت محمدیہ کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایک رات ہم عبادت کریں گے تو 83 سال کی عبادت کا اللہ ہمیں ثواب عطا کرے گا۔ شب قدر کب ہوتی ہے؟ اکثر مسلمانوں کو مغالطہ ہو گیا۔ اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں شب متعین طور پر شب قدر ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے میں تلاش کرو اور اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی ہوگی، تو صرف 27ویں کو جاگ لینا اور 27ویں شب کو عبادت کے لیے مخصوص کر کے دیگر راتوں کو ضائع کر دینا، یہ بہت ہی خسارے کی بات ہے۔ تو 5 راتیں کون سی ہیں؟ طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 طاق راتیں ہیں۔ یعنی 20واں روزہ ختم ہونے کے بعد جو رات آئے گی وہ 21ویں رات کہلائے گی، 22واں روزہ ختم ہونے کے بعد جو رات آئے گی وہ 23ویں شب کہلائے گی، 24واں روزہ ختم ہونے کے بعد جو رات آئے گی وہ 25ویں شب کہلائے گی، 26واں روزہ ختم ہونے کے بعد جو رات آئے گی وہ 27ویں شب کہلائے گی۔ اسی طرح 28واں روزہ ختم ہونے کے بعد جو رات آئے گی وہ 29ویں شب کہلائے گی۔ تو خاص کر ان 5 طاق راتوں میں عبادتیں کرنی چاہیے۔ کیا عبادتیں کریں؟ الگ الگ جگہوں پر دیکھا جاتا ہے اور الگ الگ لوگ الگ الگ طریقے کی عبادتیں بتاتے ہیں کہ اس طرح مخصوص نمازیں پڑھنا ہے، اس طرح کے مخصوص اذکار کرنا ہے، اس طرح کے مخصوص وظائف کرنی ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ آپ اپنے ذوق اور شوق کے حساب سے عبادت کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، اپنے وقت کو نمازوں میں اسپینڈ کر سکتے ہیں، نمازوں میں لگا سکتے ہیں۔ جو عبادت آپ دل سے کرنا چاہیں، جس عبادت میں آپ کا من لگ رہا ہے، آپ اس عبادت کو کر سکتے ہیں۔ تو ان 5 طاق راتوں میں خاص طور پر عبادتوں کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اگر پوری رات ہم عبادت نہیں کر سکتے یا عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے سکتے، تو شب قدر کو پانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ویسے تو ہر دن عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور تراویح پڑھیں، اور اللہ جتنی توفیق دے 2-4 رکعت ایکسٹرا پڑھ لیں نفل، یا پھر تہجد کے وقت اٹھ کر 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیں، پھر صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اس چیز کا خاص اہتمام کریں کہ عشاء کی نماز بھی ہماری جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو، صبح کی نماز بھی ہماری جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو، اس لیے کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اسے آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، پھر وہی بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے تو اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح ہم شب قدر کو پا سکتے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ عشاء اور صبح کے درمیان جتنی ہمیں توفیق ہو رہی ہے تہجد کے وقت میں 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیں۔ ایک ہم جیسے کمزوروں کے لیے ہے، جو قوت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں بڑھ چڑھ کے عبادتیں کرنے کا، تو انہیں چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر عبادتیں کریں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ شب قدر کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے،
آپ اپنے اعتبار سے عبادت کر سکتے ہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک دعا بتائی گئی ہے، ان طاق راتوں میں اور خاص کر رمضان کے پورے آخر عشرے میں اس دعا کا خاص اہتمام کرنی چاہیے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تھا، یا رسول اللہ، شب قدر جیسی قیمتی رات اگر مجھے مل جائے تو پھر میں کیا دعا مانگوں اپنے رب سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ تم یہ دعا مانگو۔ تو یہ جو اللہ کے رسول نے جو دعا بتائی ہے، پوری امت کو چاہیے کہ یہ دعا مانگیں۔ وہ دعا دیکھ لیں، میں پڑھتا ہوں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہم، اے اللہ، انکا عفو، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما۔ دیکھیے کتنی جامع دعا ہے، اللہ کو گویا کہ اللہ کے سامنے ایک الگ ہی کیفیت کا اظہار ہے، اور اللہ کے دربار میں بندہ کہہ رہا ہے اللہم انکا، اے اللہ تو بے شک عفو، معاف کرنے ہی والا ہے، تحب العفو، اور اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اور جب تو سب کو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ مجھ عاجز کو بھی معاف کر دے، فاعف عنی۔ تو اس دعا میں نہایت ہی عاجزی کا اظہار ہے، انکساری کا اظہار ہے، اور شب قدر تو اللہ کی جانب سے معافی کا پروانہ بانٹنے کی رات ہے، شب قدر تو مغفرت کی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے۔ ہم اس دعا کا خاص اہتمام کریں، ہم اس کو پڑھتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں، اللہ کے دربار میں التجا کرتے رہیں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اپنے گناہوں کو بھی یاد کرتے رہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کی جانب سے معافی کا پروانہ مل جائے گا۔ اگر اللہ کی جانب سے معافی کا پروانہ مل جائے اور آخرت کے مطالبے سے ہم لوگ آزاد ہو جائیں تو پھر اس سے بڑی ہمارے لیے کیا کامیابی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور بچا کچا جو رمضان ہے اس میں خوب عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔